وعجل فرجهم۔ سلام علیکم حاضرین مجلس، اور یہ مجلس اس مناسبت سے رکھی گئی ہے کہ انہی ایام میں اہل بیت اطہار کو یزید کے دربار میں لایا گیا تھا، اور اب میں گزار ہوں کوکب زہرا صاحبہ کی کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گزار ہوں ذاکیہ زیدہ صاحبہ کی کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل السلام محمد علیکم۔ وعجل فرجهم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسیر ہو کے بڑے غم اٹھا گئی زینب، اسیر ہو کے بڑے غم اٹھا گئی زینب، گلا بندھائے ہوئے بیردا گئی زینب، اسیر ہو کے بڑے غم اٹھا گئی زینب۔ بہن نے بھائی کے مقصد پہ آٹوا نے نہ دی، حسین بن کے زمانے پر چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پر چھا گئی زینب، اسیر ہو کے۔ ایک اور سلام پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی، سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی،
وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی، مقدر نے اسے آفات کی پہلی رات دکھلائی، زمین تو فرش تھی سایہ سے گنٹھا چل کے مینائی، زمین تو فرش تھی سایہ سے گنٹھا چل کے مینائی، پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی، ارے برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پر روتی تھی، برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پر روتی تھی، ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جا، ارے میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں، یہ پیغام ہے میرا، اگر بابا ملے تجھ سے تو کہیو قسم کھا کھا، سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہر والا، سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہر والا، جو وہ تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں، تو کہیو در زندہ پروتا چھوڑ آیا ہوں، تو کہیو در زندہ پروتا چھوڑ آیا ہوں، سکینہ قید ہو کر شام کے مرثیہ پیش خدمت ہے، فاتحہ اور کنا جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر و مستر و بیٹا وہ نوحگر زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی
تھی ہر دام بچشم تر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دام بچشم تر زینب، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں، اجاڑ ماری میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا یہ اکبر سا گل بدن میرا، ارے ہوا شہید ہر ایک شیر صف شکن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، نبی کی آل کو لے جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنبے قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنبے قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہماری تھی جو بذات اجڑ گئی ہے، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے، ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے، بندھے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتی، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتی، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتی، سوار اونٹ پہ ہیں اور ردا نہیں سر پر، چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام و سحر، گزرتے ہیں ہمیں پاکوں وفاق اونٹوں پر، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں اکثر، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں اکثر، جو چادریں بھی کوئی رحم کھا کے دیتا ہے تو سمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے، تو سمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے، یہ بین کرتے تھے استر زینب دل، قریب چلایا نہیں سرے شبیر،
पकड़ के हाथों से दिल को तड़प गई हमशीर पुकारी भाई बचा लो हमें किसी तदबीर पुकारी भाई बचा लो हमें किसी तदबीर तुम्हारे मरने से जा उठाती है ज़ैनब लई के सामने सर नांगे जाती है ज़ैनब लई के सामने सर नांगे जाती है ज़ैनब सकीना बोली कि अम्मा बताओ मैं कुर्मा ये किसके सर से खुफी बात करती हैं इंसान अरे पुकारा शाह का सर तुमको बाप का नहीं है ध्यान बस इतने रोजों में हमको भुला दिया मेरी जान बस इतने रोजों में हमको भुला दिया मेरी जान खबर नहीं तुम्हें किस भूखे प्यासे का सर है लहू में गर्क नबी के नवास का सर है लहू में गर्क नबी के नवास का सर है सकीना बाली ने तब हाथ जोड़ कर ये कहा माफ हो मेरी तकसीर है मेरे बाबा के मुझसे तमजा जाने था न तुमको पहचाना अरे बालम से आंखों के मुझको न कुछ दिखाई दिया बालम से आंखों से मुझको न कुछ दिखाई दिया तमाचे शिमर के खा है बारहा मैंने रसन से जुल्म की बंधवा दिया गला मैंने रसन से जुल्म की बंधवा दिया गला मैंने फिर आई सर से निदा जो सितम हुआ तुझ पर ऐ मेरी लाडली नेज़े से देखता था फिगर लिए थे सिमर ने कानों से जब तेरे दोहर तड़प रही थी हमारी भी रूह नेज़े पर तड़प रही थी हमारी भी रूह नेज़े पर रमा थे अश्क न तुझ को करार आता था सेना पर मुझको भी गश बार बार आता था सेना पर मुझको भी गश बार बार आता था रमा थे अश्क न तुझ को करार आता था सेना पर मुझको विगश बार बार
जब आई शाम की बस्ती में नंगे सर बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। जज़ाकल्लाह, बहुत ही पुरदर्द मर्सिया। और अब आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए खिताबत के लिए, क्योंकि टाइम कम है तो ब्रेक हो जाएगा। तो आप निदा लोग अभी प्लीज है, रिज्वाइन करना। अभी है, खिताबत 20 स्टार्ट मिनट कर है दीजिए। अभी 20 मिनट है, अभी करें आप। 15 ओके। मिनट आप कर लें किताबत, उसके बाद में विल रीजॉइन। 15 मिनट अल्लाहुम्मा कह रही सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो अब मैं 15-20 गुजारिश मिनट है है अभी। शबाना जैदी साहिबा की कि वो आए और बीबी की बारगाह में जी। अपना तो खिताबत क्या करें। बीच में मैं दोबारा से रिज्वाइन सब लोग को करना होगा? और जी जी, आपको टाइम बता देंगे, जी वो मत अच्छा। करें, ठीक है? जी अच्छा, शुक्रिया। बताते रहेंगे तो आप उस हिसाब से अपना ब्रेक करें किताबत का, ठीक है? जी अच्छा। फातिहा। मेरी आवाज आप तक सबको ठीक आ रही है? जी ठीक। जी बाजी, आ रही है आवाज आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना शफ़ीउल मुज़नबीना वल मुजरिमीन। अल मुखातिबी बता व यासीन अल नबी उल मुअय्यद वर रसूल अल मुसद्दद अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह मुहम्मद। सुम्मा मोहम्मद सलातो अला वलियही व वसीयही व वज़ीरिही व उम्मतिही व अखीही व अशरफिल इतरतिही व ज़ुर्रियतिही व बाबुल हिकमतिही व नातिकुल हुज्जतिही सय्यदुल मुस्लिमीना यानी अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब मतलूबुम कुल्ले तालिब इमामुल मशरिक वल मगरिब सय्यदुल वसीन फातिह बाब खैबर कातिल मरहब अंतर वालिद शब्बीर शब्बर काला फी शानही ज़रबतुन अलियुन यौमिल खंदक अफजलुन मिन इबादतिस सक़लैन सुम्मा सलात अला अलहि तय्यबीन अल ताहिरीन मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इल्ला यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सलवात भेजें। ला खौफुम अलैहिम वलहुम यहज़नून। खुदावंद आलम जब किसी से राजी होता है, अल्लाह ताला जब किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो उसे दो तोहफे अता करता है। पहला तोहफा फरमाया ला खौफुम अलैहिम वलहुम यहज़नून। पहला तोहफा ये कि उसके अंदर से खौफ खत्म हो जाता है, और दूसरा तोहफा ये कि उसमें गम भी खत्म हो जाते हैं। जब अल्लाह उसे अपना दोस्त बनाता है तो ये नहीं फरमाया कि मैं उसे बहुत ज्यादा मालो दौलत या दुनियावी नेमतों से नवाज देता हूँ। ये फरमाया कि मैं उसे दो तोहफे अता करता हूँ। कौन से? पहला ये कि मैं दुनियावी खौफ खत्म कर देता हूँ। इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसका खौफ है। हम सब ने सुना है कि इंसान सांप के काटने से नहीं मरता, बल्कि सांप के खौफ से मरता है। आज की मौजूदा जिंदगी में डिप्रेशन है, एंजाइटी है और तरह तरह की बीमारियां जो फैल रही हैं, सब खौफ से। किसी को नौकरी का ना मिलना,
خوف ہے، کسی کو اپنے بچے کی ایڈمیشن کا خوف ہے. یعنی آج کل کے والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل کا اتنا زیادہ خوف دل میں ہے کہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ سب کر دیں، کیونکہ یہ خوف ہے دل میں کہ میرے بعد کیا ہوگا. اگر جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو خدا اس انسان کو یہ تحفہ عطا کرتا ہے کہ اسے بے خوف کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں باپ صلی اللہ محمد وآل محمد. وآل یاد محمد رکھیے وسلم. انسان کے دل میں دو خوف ایک ساتھ نہیں ہوتے. حدیثوں میں ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے تو خدا اس کے دل سے سارے جہان کے خوف کو نکال دیتا ہے. یعنی انسان کے دل میں بس خدا کا خوف ہوتا ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں سارے جہان کا ڈر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ رات کی تنہائی میں ڈرتا ہے اور دن میں خود اپنے سائے سے ڈرتا ہے. یعنی جو خدا سے نہیں ڈرتا تو خدا دنیاوی خوف اس پر مسلط کر دیتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور اگر ڈرنا چاہیے تو کیسے ڈرنا چاہیے؟ خدا کا خوف دل میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایک طرف تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جسے میں دوست بنا لیتا ہوں اسے بے خوف کر دیتا ہوں. دوسری طرف یہ کہ رب کا خوف دل میں ہونا چاہیے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. تو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرضا، کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. یعنی خوف بھی ہو اور امید بھی اسی سے ہو. خوف خدا ایسا خوف نہ ہو کہ جس سے انسان گھبرا جائے. آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنی ماں سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ ماں سے ڈرتے بھی ہیں اور ساری امیدیں بھی ماں سے ہوتی ہیں. ڈر ہے یا خوف ہے اس بات کا کہ دل میں ہوتا ہے، یہ سوچ کر دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہم اپنی ماں سے ڈرتے بھی ہیں اور اپنی ماں سے پیار بھی کرتے ہیں. ہمارے دل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ماں ہمارے غلط کام سے ناراض نہ ہو جائے، اور محبت ماں سے اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ساری خواہشات کو ماں پورا کر دے گی. اسی طرح جو اللہ والے ہیں وہ خدا سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم غلط راہ پر چلیں گے تو خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو مجھ سے سجدے کی توفیق نہ چھین لے، کہیں میری عبادتوں کی لذت نہ ختم ہو جائے، کہیں میرا ذوق نہ چلا جائے. اللہ والوں کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا ذوق عبادت نہ سلب ہو جائے. یہ جو ذوق عطا ہوا ہے، یہ جو آنکھوں میں نمی ملی ہے، یہ جو دل کا قرار ہے، یہ جو سکون قلب ہے میرے اندر ہے، وہ محبت خدا کے ذریعے ملا ہے. یہ نہ ختم ہو جائے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے صفت اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. انسان کے چہرے کا رنگ ڈر سے اڑ جاتا ہے، فخ ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جیسے ماں اپنے معصوم بچے کے لیے اپنی زندگی کو اپنے بچے کے مطابق ڈھال لیتی ہے. ایک ماں راتوں کو بھی بچے کے مطابق سوتی ہے، جاگتی ہے کہ کہیں میرا بچہ گر نہ جائے. تو اب سوچئے ماں کا ڈر ہے یا محبت ہے یہ. اسی طرح 70 ماؤں کی محبت ہم سے رکھنے والا میرا رب جلیل ہے، میرا رب جمیل ہے. وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. صلوات پڑھے والے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب تو عالمین کا رب ہے، یعنی پورے عالمین کو پالنے والا ہے. اور جب معبود کی باری آئی تو فرمایا میرا معبود تو رحمت للعالمین ہے.
یعنی جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، خدائی ہے تمام عالمین کے لیے، تو جب پالنے والا بھی ہمارے پاس ہو، رحمت والا بھی ساتھ ہو، تو پھر ڈرنا کیسا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے۔ رب سے محبت اور اس کے رسول سے عشق۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، کیونکہ جنت میں بیٹھنے سے میرا دل خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ خوف خدا اصل میں محبت خدا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے نہ ناراض ہو جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گی کہ ایک سیٹھ صاحب اپنے ملازم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، گاڑی میں نماز کا وقت آتا ہے اور اس وقت ملازم نے اپنے سیٹھ سے اجازت طلب کی کہ مسجد قریب ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ سیٹھ نے کہا جاؤ اور جلدی سے پڑھ کے آ جاؤ۔ نمازی کو کچھ دیر ہو گئی، سیٹھ گاڑی سے اترا، مسجد کے در سے مسجد کے اندر جھانک کے اسے پکارا، ارے کس سے باتوں میں مشغول ہو گیا؟ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے؟ تو اس ملازم نے مسجد کے اندر سے جواب دیا، وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں واضح بلند۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دوبارہ اس لنک کو ری جوائن کر لیں، ابھی لیو کریں اور پھر سے جوائن کریں نا۔ لیو کیسے کریں؟ میٹنگ ہے سندر کہہ رہے لیو کیجئے پھر دوبارہ جوائن کیجئے، ہو گیا؟ جیسا کہ جو آپ کے خاص پیارے دوست ہوتے ہیں انہیں آپ بار بار دعوت پر اپنے گھر بلاتے ہیں، اسی طرح خدا کے جو خاص پیارے دوست ہوتے ہیں خدا انہیں پنجگانہ تہجد ہر سجدے سے نوازتا جاتا ہے۔ یعنی جس کامیابی کو انسان ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، مسلمانوں اس کے ہمارے رب نے 5 وقت کی نماز میں رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ بہت روشن ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم نماز کے سجدے میں سجدگاہ بھی رکھتے ہیں تاکہ خدا کا اچھا سجدہ کر سکیں۔ ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہم خاک پر سر رکھتے ہیں تاکہ عاجزی کا بہترین تصویر بن سکے۔ ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں، خاک کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پر پھر میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال دوں گی کہ 5 ڈاکٹر شیعہ ہوئے مگر سجدگاہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن ان سب 5 ڈاکٹروں نے علامہ شہنشاہ حسین صاحب سے پوچھا کہ مولانا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں، ہمارے مذہب میں استدلال سے کام لیا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے۔ مولانا نے جواب دیا میرے پاس مولا علی کا فرمان ہے، اس سے بڑی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے پوچھا کیا مولا علی نے کیا فرمایا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ مولا علی نے صرف سوال کیا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ علی نے قرآن کی آیت پڑھ دی، یہ سن لو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ خدا نے یہ 2 سجدے کیوں رکھے ہیں۔ آیت یہ ہے کہ جس میں معنی یہ ہیں کہ مٹی ہے جس سے بنے ہیں ہم، یہی مٹی ہے جس سے بنے ہو تم، اور یہی مٹی ہے جس میں واپس مل جاؤ گے تم۔ یعنی پہلا سجدہ میری ولادت کی یاد دلاتا ہے اور دوسرا سجدہ میری موت کی یاد دلاتا ہے۔ اب اگر دونوں سجدے خاک پر ہوں گے تو ولادت اور موت دونوں یاد رہیں گے۔
اس لیے ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں تاکہ عاجزی کا اچھا اظہار ہو سکے۔ سجدہ خود عاجزی ہے، اور پھر خاک کربلا کی سجدگاہ ہم اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ قیامت میں سب سے بڑا سجدہ گزار حسین کی یاد بھی شامل ہو جائے۔ سجدہ ہم خدا کو کرتے ہیں دل سے، جذبہ حسینی کے ساتھ ہم حسین سے اللہ کو سمجھتے ہیں۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، دیکھیے بر صغیر کے سب سے بڑے عالم علامہ علی نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو بہت ہیں، اللہ کے وجود پر دلیلیں تو بہت ہیں، اللہ ہے یہ دلیل تو ان گنت ہیں، مگر کربلا میں حسین کا اطمینان سب سے بڑی دلیل توحید ہے۔ کربلا میں حسین کا اطمینان سب سے بڑی دلیل توحید ہے۔ اس سے بڑا استقلال نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہے، کہ جو کربلا کی دلیل ہے۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سر جھکے سجدے میں، لیکن حسین نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو خود ناز ہے۔ ہاں عزاداران حسین کربلا کو حسین نے زندہ رکھا ہے، اور واقع کربلا کو حسین کی بہن اور بیٹے نے زندہ رکھا ہے۔ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے کہ جس کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک عبادت اور ایک آنسو۔ عبادت بہت کرتے تھے اور گریہ بھی بہت کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سید سجاد 7 محرم سے روئے ہیں، اور جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ بچوں کی آلتش کی صدائیں سنی، روتے رہے۔ صبح عاشور سے بابا حسین جتنے لاشیں خیمے میں لائے، جوان بھائی علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، جناب سجاد نے گریہ کیا۔ کمسن بھائی قاسم کی پامال لاش آئی، ارے سید سجاد نے گریہ کیا۔ معصوم ننھے علی اصغر کی لاش آئی، ارے آنسو بہاتے رہے۔ شام غریباں شہیدوں کے بے گور و کفن لاشیں جلے ہوئے خیمے کے باہر، ارے زیر آسمان پہلی بار جناب سید سجاد نے ماں اور بہنوں کو بے ردا نماز ادا کرتے دیکھا، بہت روئے۔ ارے چوتھے امام کوفہ اور شام کے بازاروں میں نوکے نیزوں پر شہیدوں کے سر اور آل رسول رسن بستہ، ارے اونٹوں پر 11 محرم کو اسیر کر کے، ہائے قیدی بنا کے، کس طرح سے قیدی بنایا؟ ارے گلے میں توق خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ہمارا بیمار امام بہت رویا، ہمارا بیمار امام بہت روئے۔ مگر عزیزوں 2 صفر کو جب شام کے صدر دروازے پر پہنچے، ہائے میں نے ایک مجلس میں عالم دین کی زبانی سنا ہے کہ چوتھے امام اس وقت خون کے آنسو روئے۔ ارے شام کے صدر دروازے پر آپ کا چوتھا امام خون کے آنسو رویا ہے۔ کیونکہ 15 اذانیں سنی آل رسول نے، 15 اذانیں ہو گئیں، علی کی بیٹیاں اونٹوں پر بیٹھی رہی۔ جب 15ویں اذان ختم ہوئی، علی کی بیٹی نے کہا فضا بیٹا سجاد سے کہو ارے شمر ملعون سے پوچھے ہمیں اور کب تک یہیں پر کھڑا رہنا ہے۔ سید سجاد نے اپنی زنجیروں کو ہلایا، اے شمر ہمیں اور کتنی دیر انتظار کرنا ہے؟ ملعون کہتا ہے ابھی دربار سج رہا ہے، ابھی 500 کرسی نشینوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی تمہیں لے کے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ ارے جب شام کا صدر دروازہ اندر سے کھلے گا تب تمہیں لے کر چلیں گے۔ ہائے رونے والوں، دروازہ کھلا، مولا سجاد نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا،
کیا دیکھتے ہیں؟ شرابیوں کا مجمع ہے، ڈھول بج رہے ہیں، ارے جشن منایا جا رہا تھا۔ ایک ملعون نے ایک کاغذ کا ٹکڑا ارے چوتھے امام کو لا کر دیا، سامنے رکھ دیا۔ امام نے تحریر پڑھی۔ اس وقت امام کی آنکھ سے خون کے آنسو بہے۔ پھوپھی زینب کی آواز آئی، سجاد میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا پھوپھی ابن ذات کا فرمان آیا ہے۔ اب تک علی کی بیٹی اونٹ پر آئی ہے، لیکن اب اس بازار سے پیدل جائے گی، ارے دربار یزید میں پیدل جائے گی۔ ہائے پیدل چلنے کا نام آیا۔ شام کے بازار کا منظر دیکھا۔ بی بی نے کہا سجاد زینب ان تماشائیوں کے بیچ پیدل نہیں جائے گی۔ بیمار کربلا نے کہا اے شمر میری پھوپھی پیدل نہیں جائے گی۔ ارے یہ سننا تھا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، ارے ایسی اذیت دی کہ چھوٹی بہن سکینہ نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شمر میں کربلا کے غریب حسین کی بیٹی ہوں، ارے سکینہ پیدل چلے گی۔ مگر میرے بھائی کو تو اور نہ مار۔ ہاں چوتھے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں، نو کے نیزہ پر علی کا لال حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے اپنے کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس فرات سے گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ علی کی بیٹی کو کسی نے اونٹ سے نہیں اتارا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ایک قافلہ دربار میں پہنچا، ارے ظالم کا دربار، آل رسول قیدی بنے، ملعون تخت حکومت پر، اور غضب یہ کہ پاؤں کے پاس ایک کاسے میں نبی کے نواسے کا سر۔ ابن زاد نے اپنے غلام سے کہا کہ حسین کی لاڈلی بیٹی کون سی ہے؟ کہا وہ بچی جو اپنے پنجوں کے بھل کھڑی ہے۔ ہاں زاداروں ملعون کو کسی طرح چین نہیں آیا۔ یزید پوچھتا ہے سکینہ تم اپنے پنجوں پر کیوں کھڑی ہو؟ فرماتی ہے یزید تو نے ایک رسن میں 12 گدھے باندھے ہوئے ہیں، میرا قد سب سے چھوٹا ہے، میرے گلے کی رسی بہت کھچتی ہے، ہائے میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میں پنجوں کے اوپر کر لیتی ہوں۔ کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، میں تو تب جانوں اگر یہ تشت میں رکھا ہوا حسین کا سر تمہارے پاس آ جائے۔ ہائے اس ملعون پر کیا، مظلوم سکینہ پر کیا گزری ہوگی جب اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا۔ تڑپ کے اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا دیا۔ اے بابا آپ کی بیٹی کا یزید بھرے دربار میں امتحان لے رہا ہے۔ اے بابا آپ اعجاز سے میرے دامن میں آ جائیے۔ راوی کہتا ہے بیٹی کی التجا سن کے بھرے دربار میں حسین کا سر تج سے بلند ہوا اور بیٹی کی آغوش میں آ گیا۔
سکینہ نے بابا کے سر کو سینے سے لپٹا لیا۔ اے بابا، آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے شمر نے چھین لیے۔ اے بابا، شمر نے تماچے اور تازیہ نے مارے۔ اے بابا، سکینہ کو اپنے پاس بلا لو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے بار الہا، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ اے بار الہا، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے بار الہا، اس فرش عزائے حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بخش دے۔ اے بار الہا، فلسطین میں امن و چین برپا کر، اور بار الہا ایران کی مدد کو آ۔ اے بار الہا، ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بخش دے، اور ہمارے آنے والی اولادوں کو، ہماری نسلوں کو حسین کی فرش عزا بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب اللہم صلی اللہ۔ جزاک اللہ بہن۔ حسین حسین سائن سائن حسین حسین۔ نوحہ شروع کریں۔ جی اس نوحہ میں اس وقت کا بیان ہے کہ جب آل رسول کو دمشق کے بازار سے گزارتے ہوئے یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، اور اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا یزید کے سامنے بیٹھی ہیں، اور یزید شہزادی زینب سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ زینب بتا، کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین کی شہادت کس طرح سے واقع ہوئی؟ تو جناب زینب رو کے فرماتی ہیں، دمشق میں جو غریبوں کا کارواں پہنچا، زید حسن دربار میں بلا بھیجا، بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ جو سنا، تڑاک بنتے علی نے یزید سے یہ کہا، زمیں کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، ارے کہا یزید سے زینب نے ستم آرا، غضب کیا تیرے لشکار نے روز عاشورا، اور میرے حسین کو ہر جنگل میں گھیر کر مارا، علی کا کر دیا برباد، دے گھر کا گھر سارا، پر جو بے کفن ہے
ابھی تک نبی کا پیارا ہے، اور میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، سہاگ اجڑا کسی کا، کسی کی کاکھ جلی، اور کسی کا جل گیا دامان ردا، کسی کی چھنی، کسی کی مانگ میں ہر قریب بلا کی خاک پڑی، نبی کی آل ہے زندہ میں، یا علی مددی، جہاں میں زینبی دل کی میں سہارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاسے حسین، ہائے حسین پیاسے حسین، یہ رنج و غم یہ ستم جو اور جفا کب تک، ارے رسول زادیا بے ردا کب تک، رہے گی قید میں اولاد مرتضی کب تک، نبی کی آل پر یہ ظلم ہے رواں کب تک، اور مجھے تو موت ہی اعلیٰ میرا گوارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، وہ میرے آنا محمد، وہ میرے نور نظر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زباں علی اصغر، بتاؤ بیبیو ارے روم میں آج کس کس پر کدھر گئے میرے عباس و قاسم و اکبر، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، اور یہ آخری مصرع ہے، ارے نہ مرتے مرتے کسی کو ملا پانی، ارے نہ بے کسوں کے قریب
بے وفا پانی تڑپ کے رہ گئی ارے بچے نہ مل سکا پانی وہ تڑپ پانی کون پہ تڑپ گیا پانی زمین ہر زر آئے سہارا ہے میرے حسین کو لانے کے مارا ہے میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین پیاسے حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا حسین ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے 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 شام ہائے ہائے شام، ہائے زینب ہائے 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 شام ہائے ہائے شام، ہائے زینب ہائے 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 شام ہائے شام، ہائے زینب ہائے 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 شام ہائے شام، ہائے زینب ہائے 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 شام ہائے ہائے شام، ہائے زینب ہائے 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 شام ہائے 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 شام، زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے شام، زینب ہائے 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 یا شام، حسین یا یا حسین، حسین یا 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 حسین حسین، یا حسین حسین یا 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 علی حسین، مولا حسین حیدر مولا یا حیدر علی مولا، مولا حیدر مولا یا حیدر حیدر علی مولا مولا مولا، حیدر مولا یا حیدر یا حیدر مولا حسین مولا، یا 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 حسین حسین، حسین یا یا حسین حسین حسین، یا یا حسین حسین، یا 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 حسین حسین، حسین یا حسین السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمة ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم وأملي وقلبي لقلبكم والسلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا جل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم بسم صل على الله الرحيم. إلهي يزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤقبل في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساح 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ everybody for joining. بہت اچھا شبانہ